جی جناب علی، آپ کے آف لائن بھی بہت سارے کوشچنز آ رہے تھے، اس میں سے ایک تھا کہ جو لوگ کمپرومائز کرنے، سمجھوتا کرنے سے انکاری ہوتے ہیں، کیا ان کی پرسنالٹی میں واقعی اکڑ ہے، یا کبھی کبھار اگر آپ ان سے واقعی بات کریں تو وہ کہیں گے کہ جی میں نے بہت کمپرومائز کیے ہیں، اب میرے میں ہمت نہیں ہے مزید کمپرومائز کرنے کی. ڈاکٹر مونیکا، آپ نے اپنی پریکٹس میں کیا دیکھا ہے؟ لاٹ آف پیپل ہو کم وتھ فٹیگ، یا ان کو لگتا ہے کہ ان کا ریلیشن شپ ٹاکسک ہو گیا ہے، وہ کمپرومائز کرنا نہیں چاہتے یا بہت کر چکے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنی کیپیبلٹی ایگزاسٹ کر چکے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اتنا زیادہ کمپرومائز کر چکے ہوتے ہیں زندگی میں، وہ چھوٹے چھوٹے اتنے کمپرومائزز انہوں نے کیے ہوتے ہیں کہ وہ ایک اینڈ جو ان کا ہوتا ہے، اور پھر ان کو کوئی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی ٹنل نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے، کوئی ان کو ایک منزل نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جہاں سے مطلب وہ یعنی کوئی بینیفٹ نظر نہیں آ رہا تھا مزید کمپرومائز کرنے کا. ان کو لگتا ہے کہ ابھی کریں گے اور ایک لمبی فہرست آ جائے گی اس کے بعد. مطلب وہ جو ہے وہ اس ٹائم پیریڈ میں اپنی جتنی بھی کیپیبلٹی سب ایگزاسٹ کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر وہ دے سے کہ ناؤ وی کین ناٹ کنٹینیو ود دس ریلیشن شپ. اچھا، جب آپ کو صلاح دی جا رہی ہوتی ہے ڈاکٹر مونیکا، آپ نے جب یعنی لوگ آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اور کوئی اگلا بندہ کہے کہ کمپرومائز کر لو، تو کیا اگلا جو تکلیف میں شخص ہوتا ہے وہ ریسیپٹیو ہوتا ہے اس صلاح کے لیے، وہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ یعنی آپ بھی اپنے پیشنٹس کو پہلے ہی سیشن میں تو نہیں کہہ سکتی ہوں گی کہ کمپرومائز کر لو، اس بات کا واحد حل یہی ہے؟ دیکھیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ پرابلم کیا ہے. لیٹ سپوز اگر پرابلم چھوٹے موٹے پرابلمس ہوتے ہیں میاں بیوی کے بیچ میں یا جو بھی ریلیشن شپ ہے اس کے بیچ میں، تو اس پہ ظاہر ہے آپ کو ان کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ دونوں ایک پیج پہ آ جائیں اور جو ہے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، چھوٹے چھوٹے کمپرومائزز کرنے. لیکن جہاں پر ریلیشن شپس ابیوزو ہو جائیں کسی بھی طریقے سے، ایموشنلی، فائنینشلی، فزیکلی یا کسی بھی طریقے سے، تو پھر وہاں پر جو آدمی آپ کے پاس آتا ہے وہ اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں گے کہ ہاں بھائی اب تم کمپرومائز کرو کیونکہ یو آر ان اے ریلیشن شپ اور آپ کو یہ ریلیشن شپ چلانا ہے اور آپ ہر طرح کا کمپرومائز کریں، تو وہ بیسکلی پھر وہ ریسیپٹیو نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، اور اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے، میرا خیال ہے. اچھا، آپ مجھے بتائیں ہماری سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ اب نئے پیرنٹنگ میتھڈز میں کہا جاتا ہے کہ بچے کی اگر آپ نے اس کو رسک ٹیکر بنانا ہے، اس کو کانفیڈنٹ بنانا ہے، اس کو اپنے آپ کا ایک سینس آف سیلف دینا ہے، تو آپ اس کو بہت زیادہ نہ بولیں، اس کو ایکسپلور کرنے دیں چیزوں کو. لیکن ہمارے یہاں چھوٹے بچوں سے، ٹین ایجرز سے بھی کمپرومائز کرنا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں جی کیونکہ امی ابو نے کہہ دیا، کوئی تمہاری مرضی نہیں ہے، کوئی جواز بھی نہیں دیں گے، بڑوں سے بدتمیزی مت کرو، سوال مت کرو. اس طرح کے کمپرومائزز کی ایکسپیکٹیشن ایک چھوٹی عمر کے بچے سے کرنا، کیا یہ صحیح ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی پر؟ دیکھیں، بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یہ ایک بالکل بھی صحیح پیرنٹنگ میتھڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہاں شروع سے ہی یہ شروع سے ہی ہمارے یہاں چل رہا ہے، یہ نارمل ہے. یوزلی ہمیں بھی اسی طرح جو ہے بڑا کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ سوالوں کے جواب نہیں دیے گئے بچپن میں، اور ہم سے کہا گیا کہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے آپ بس اسی کو فالو کریں. اینڈ ہمیں ایون اسکولز میں بھی ہمیں یہی کہا گیا، ہمارے ٹیچرز نے بھی یہی کہا گیا کہ جو پڑھا دیے بس وہی آپ اسی کو پڑھیں. بالکل. اور جو ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اسی لیے اس کا سینس آف سیلف نہیں ڈیولپ ہوتا نا. بالکل. تبھی آپ ہمیشہ ایکسٹرنل کوئی اور بتائے تو آپ اچھا محسوس کریں گے، پھر آپ کی ڈیپینڈنس کو ڈیپینڈنس بن جاتی ہے. اور وہ جو آپ کی کریٹیوٹی ہے آپ کے اندر، جو اب آپ دیکھیں ہماری جو یہ والی جنریشن ہے اس میں لوگ زیادہ کریٹو ہیں، زیادہ ووکل ہیں، ان کی سیلف اسٹیم بہت اچھی ہے، اور جو ہے دے کین ٹاک فریلی، دے کین ایکسپریس فریلی. مگر اسی کا پھر ایک فلپ سائڈ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، رمشا یہ بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے نمبرز جیسے شو کر رہے ہیں کہ ڈیورس ریٹس ہیو گون اپ. ناؤ ویمن، اسپیشلی ویمن پہ ہی سارا ملبہ آج کل تو گر رہا ہے کہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو کمپرومائز. اس پہ کیا کہو گی؟ لائک جیسے بات انہوں نے کی کہ ہمیں اپنے، آپ نے بھی بولا کہ ہمیں اپنی اس کرنٹ جنریشن کو بہت ووکل نظر آئی ہے ہمیں، تو اس کو ہم سرٹینلی انٹینشنلی ان انٹینشنلی ہمیں کوٹڈ ان کوٹڈ ورڈز میں ہم انہیں بدتمیز کہہ دیتے ہیں، ہم انہیں خود سر کہہ دیتے ہیں ان ورڈز لائک دیٹ، جو کہ ان کو بہت ہی نیگیٹو فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے اور وہ بہت ہی نیگیٹو امیج ان کا کریٹ کر رہا ہوتا ہے. کمنگ بیک ٹو دا ڈائیورس ریٹس کہ آج کل جو ہماری خواتین ہیں، عورتیں ہیں، میجر اس میں ہمارے پاس یہ نہیں ہو رہا کہ ہماری جو پرانی خواتین ہیں جو 15-20 سال کی شادیوں کے بعد ڈائیورس لیتی، نہیں، ہماری جو کرنٹ جنریشن ہے
اس کو شروع کے دنوں میں ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم کس ایکسٹینٹ تک میں کمپرومائز کر سکتی ہوں اس سرٹن ریلیشن میں. صحیح. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ارلی ڈیسیژن لے لیتی ہے, تو وہ ایک اسے کوٹیڈ ان کوٹیڈ اسے بہت ہی لبرل کا, یعنی اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میرا کمپرومائز کرنے کا بینڈ وتھ اب ہو گیا ایگزاسٹ, یہ مسئلہ سالو نہیں ہوگا, دیر از نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. اچھا, یہاں پہ آپ جس سے بھی شخص ہے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرے, آپ کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرے اور آپ کا ساتھ دے. آپ کو اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ بہت ساری خواتین کو اس بات سے مسئلہ ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا چاہتی, ان کو لگتا ہے ان کے ان لاز بہت زیادہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں, اور اگر ہسبینڈ ان کو یہ ایک آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ جی ابھی ہم فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں ہے کہ ہم الگ گھر میں رہ سکیں, تو آپ کو یو ہیو ٹو گیو دیم اے پلان, بیکاز یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیل سمبڈی ٹو کمپلیٹلی فارگو کہ اس کا جو ایک امیج تھا کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں, بس یہی زندگی ہے. اینڈ دیٹ از ویئر دا کلیش بیکمز اے فرکشن. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلے جی 3 سال 5 سال 10 سال جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے, ہمیں زیادہ اسپیس کی ضرورت ہے, وی ول موو آؤٹ, بٹ لیٹس ورک ٹوگیدر. جب آپ کسی کو کہہ دے با مشقت لائف سینٹینس دے دیں گے تو کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, پھر میں احمد کی طرف بھی آتی ہوں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم سدرا, کیسی طبیعت ہے, جان کیسی ہو, پی گیا جو بندہ بتا بہن. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, اینڈ یو سو کائنڈ. بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کریں. اب جی بہتر ہے, آئی ہیو اے اسمال ٹیئر ان مائی ٹینڈن, جو ویسے تو کہتا ہے کہ 6-7 مہینے وہ صحیح ہونے ملے گا. صحیح. جی بتائیے کیا کہیں گی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, کمپرومائز اچھی چیز ہے, اور جو میاں بیوی کے رشتے میں تو جب اگر لڑکی کے کوئی ایسے معاملات جیسے کہ آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہوں تو لڑکی کو کمپرومائز اگر ہو سکتا ہے تو گھر بنانے کے لیے بچوں کے کر لینا چاہیے, لیکن ہر جگہ ہر چیز کا کمپرومائز نہیں ہوتا. لیکن زندگی نام اسی کا بہت اچھی چلتی ہے. انا اگر بندے میں تو جھکے نہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے نا, سمجھوتا جھکنے کا ہی نام ہے نا کمپرومائز. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور جیسے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے. بہت شکریہ جی کال کرنے کا. اچھا, یہ میں نے محاورہ کہا اور کئی لوگوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا کہ بھئی جھکنے کا کیا مطلب ہے, ہماری اپنی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے. تو احمد, ہم اس طرح کی باتوں کو جب بھی کمپرومائز کی بات آتی ہے, ہم اس کو ڈائریکٹلی اپنی انا سے یا اپنی سیلف ریسپیکٹ سے اس کا ٹکراؤ کیوں امیجن کرتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ دیٹ از واٹ کمز ٹو مائنڈ. یہ بن گیا ہوا ہے نا اوور دا ایئر. دیکھیں ہم بار بار بچوں کے ذہن میں بھی کمپرومائز کو ڈالا اس طرح سے ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپنا حق سارے کا سارا چھوڑ دینا ہے, اس کا مطلب ہے کمپرومائز. دیٹ از وائی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بچوں کے ساتھ بھی جب ڈیل کرنا ہے یا اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے, تو جیسے آپ نے شروع میں یہ بات کی کہ ایک پلان ہے, کوئی آپ کے پاس کمپرومائز کرنے کی کوئی ٹائم لمٹ ہے یا نہیں ہے. اگر تو پلان ہے, اگر آپ نے کوئی ایسی چیز ڈسکس کی ہوئی ہے, چاہے وہ بچے کے ساتھ کر رہے ہیں یا ایڈلٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, تو آپ کو ایک ایگزیکٹلی وہ بتانا ہوگا ٹائم فریم کہ کب تک یہ ممکن ہو سکے گا, ہمیں اس سچویشن میں کب تک رہنا ہے, لائف لانگ نہیں چل سکتے. بالکل صحیح. اور بچوں کے لیے بھی آپ چھوٹی سی چیز پہ بھی اگر اس سے اس کی پسند کا کھلونا واپس لے رہے ہیں, یا شروع میں جیسے ڈاکٹر مونیکا نے ایک مثال دی کہ آپ شیئرنگ سکھا رہے ہیں بچوں کو کہ بھائی بیٹا ایک ہی کمپیوٹر ہے یا ایک آئی پیڈ ہے, 2 بچوں نے اس کو مل کر استعمال کرنا ہے, تو جو پیرنٹ ہے اس کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ کوئی ایک بچہ ایسا فیل نہ کرے کہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے, دونوں کے بیچ میں ایکول ڈویژن ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں میں آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ سدرا, ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں, دیکھیں 2 کام ضرور کریں. ایک, سپورٹس کوئی بھی کھیلیں, کچھ بھی, لیکن آپ کو فل ٹائم سپورٹس کھیلنا بہت ضروری ہے. آپ ایک میچ کے دوران یا 1-2 گھنٹے کے دوران پوری زندگی جیتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, لڑتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, کمپرومائز کرتے ہیں, اور اس سے واپس کم بیک کرتے ہیں اور وکٹوریس بن کے نکلتے ہیں. تو آئی سجیسٹ اسپورٹس ضرور کھیلیں. یہ بہت اچھی آپ نے مثال دی ہے, تاکہ 1 منٹ, اور مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے کہ یو ڈسکنیکٹ فرام یور وریز اینڈ یو کنیکٹ ود یور سیلف. اس وقت آپ ایک ٹیم کے طور پہ پرفارم کر رہے ہیں, آپ اپنے ہدف جو ہے بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ یار مجھے گول بنانا ہے یا مجھے زیادہ رن بنانے ہیں, تو آپ کا گول بھی ڈیفائنڈ ہو جاتا ہے. اور یہی چیزیں اگر آپ زندگی میں لے کے آ جائیں تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیں, آپ کو اپنی پاور کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اور یہ بھی پتا ہے کہ کس وقت کر سکتے ہیں. بالکل. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو کمپرومائز کو ایڈریس کرنے میں ہیلپ کریں گی. کہ آپ کی بالنگ سائڈ ہے اگر, تو میں بیٹسمین ہوں, بھائی مجھے ویٹ کرنا ہے بیٹنگ کے آنے, تو اس وقت تک کا ویٹ تو کرنا ہی ہے مجھے, اور وہ خوش ہو کے کر لوں, گلے پڑھ لے. ہاں, یعنی وہ اس وقت اتنا بھاری نہیں لگ رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا زوم آؤٹ کرنا ضروری ہے. مونیکا جی, یو وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ بفور آئی ریپ اپ. دیکھیں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہماری زندگی میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. صحیح. اور کمپرومائز یا فلیکسیبلٹی جو ہے وہ اس کو نیگیٹو لینے کے وجہ اس کو پازیٹو نہیں ہماری اپنی. اچھا, مجھے پرسنلی لگتا ہے اگر میں الفاظ کی بات ہی ہم کریں,
کمپرومائز کو ہم نے نیگیٹو بنا دیا ہے, مگر سمجھوتا ایک بہت اچھی چیز ہے. حالات سے سمجھوتا ہے, اس میں ایک ایکسپٹینس کا ایلیمنٹ ہے. جس چیز کی ہم ایک طرح سے میں کہوں گی کہ یہ کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ آپ کو آ کے جو نا یہ آپ کو تکلیف دے گا, وہ ہے حد سے زیادہ قربانی دینا. تو سمجھوتا کرنا بہتر ہے, لیکن قربانی دینا اور پھر اگلے بندے سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ آپ کی قربانی کی قدر بھی کرے گا, دیٹ از ٹو مچ. پھر اس کے بعد آپ کی ریزنٹمنٹ بلٹ ہوگی, پھر آپ ایکسپلوڈ کر جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ جی میرے میں کوئی مادہ نہیں بچا ہے کمپرومائز کرنے کا. اور پھر آپ کو مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی شروع ہو جائیں گے. Absolutely. پھر آپ کو انگزائٹی ہوگی, ڈپریشن ہوگی کہ آئی ایم ناٹ لوڈ, آئی ایم ورتھ لیس, یا اس طرح کے. یا مجھے تو سب نے استعمال کیا ہے, یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ ایوری بڈی واز ود می بیکاز وہ ان کو مجھ سے کچھ مطلب تھا, اور جب مطلب نکل دیا تو دیکھو مجھے سب بھول گئے. بٹ آئی تھنک وی ہیڈ اے ہیلدی ڈسکشن ٹوڈے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مونیکا, رمشا اور احمد آپ کا. دس اے وائڈ ڈسکشن, لیکن ہم نے کوشش کی ہے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی, اور ہم میں سے کوئی بھی شخص اتنے زیادہ ظرف نہیں رکھتا کہ ہم ان لمیٹڈ سیکریفائسز اور کمپرومائزز کرتے رہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کی یہ توانائی لمیٹڈ ہے, تو ان کو ان میں انویسٹ کیجئے جو لوگ آپ میں انویسٹ کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو کمپرومائز اینڈ پور ان ٹو پیپل ہو آر ڈوئنگ دا سیم فار یو. اگر آپ کے رشتوں میں ریسیپروسٹی نہیں ہے, اکوالٹی نہیں ہے, پارٹنرشپ نہیں ہے, وہ آج نہیں تو کل آپ کو تکلیف دیں گی, اینڈ یو پروبیبلی ڈیزرو دیٹ کائنڈ آف لو, ریسپیکٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. تو اپنے آپ کو پرائیورٹائز کیجیے. There's nothing wrong with that. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا کنورسیشن ختم ہوتی ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.